السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے ایک مضمون کا عنوان ہے جمال ہمنشی، اور مصنف ہیں ڈاکٹر شکیل اختر۔ میں نے اسے اخذ کیا ہے کتاب دبیر احمد کا ذہنی و فکری سفر، مرتب ہے علیم ہاشمی، اور اس کتاب کی قیمت ہے 400 روپے۔ بہت ہی کم قیمت ہے، اور تمام اردو طبقہ کے لیے اور ادبی دنیا کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر اسٹوڈنٹ کے لیے تو بہت ہی پسندیدہ کتاب ہوگی۔ اگر وہ اسے خرید کر پڑھیں گے تو یقیناً انہیں مزہ آئے گا۔ تو دوستو، چلیے سنتے ہیں۔ میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ تو مضمون ہے جمال ہمنشی، اور مصنف ہیں ڈاکٹر شکیل اختر۔ جب کبھی جمال ہمنشی کا خیال آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی ساز سے کئی دل فریب اور دل نشی نغموں کی صدائیں بازگشت سے نکل رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مضراب سے زندگی کی ساز کے تاروں کو چھیڑ رہا ہے۔ آج سے 30-35 برس قبل اپنی طالب علمی کے زمانے کا تصور کرتا ہوں تو قوس قزح کی بنفسی شعاؤں سے وجود سرشار ہو جاتا ہے۔ ان رنگوں کی مہمیز کرنے زندگی کے مختلف منازل میں حلقہ یاراں کی محبتوں اور نوازشوں کی سرشاری میں کئی نام ابھرتے ڈوبتے نظر آتے ہیں۔ یہ ایسے نام ہیں جو کبھی شفق کی سرخی اور کبھی افق کی لالی بن کر میرے وجود کے ذرے ذرے کو منور کرتے ہیں۔ اس طویل مسافت کے محبت آمیز لمحوں میں مخلص دوستوں اور احباب کا ہونا کسی ستارہ صبح سے کم نہیں ہے۔ رنگ و لالہ و نثری جدا جدا، اس کے باوجود اس حلقہ یاراں میں قدر مشترک محبت ہی ٹھہری۔ انہی محبت کرنے والوں میں ایک سجیلا بانکا نوجوان بھی تھا اور ہے، جس کا چہرہ کتابی پیشانی آفتابی، اس پر گلو لالہ کی مہتابی، بڑے بڑے کان علم و گوہر کی پہچان، لمبی ناک انداز پرتپاک، اوپری آنکھیں، اجلا چہرہ جیسے جھیل میں بیٹھا بگلا، روشن پیشانی خوش دلی کی نشانی۔ مظفر پور کو یہ سعادت ہوئی، 1969 عیسوی میں ولادت ہوئی۔ کلکتہ کو وطن ثانی بنایا اور زندگی کو بامانی بنایا۔ دریائے ہوگلی کی مچلتی بل کھاتی لہروں پر شیدا ہوئے۔ جلد ہی شخصیت کے اسرار و رموز ہویدا ہوئے۔ کلکتہ یونیورسٹی کی پرکیف فضاؤں میں جامع ادب نوش فرمایا۔ ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کا مزہ پایا۔ کمیشن سے نوکری حاصل کی، خود کو کمیشن سے دور رکھا۔ مولانا آزاد کالج کے شعبہ اردو کے صدر ہیں، سب کی نظروں میں قابل قدر ہیں۔ فکشن و شاعری سے دل لگایا، ظفر و مظفر کو استاد بنایا۔ تحقیق و تنقید کی راہ لی، جیسے کوئی منزل پالی۔ شہر نشاط کے ادبی کبیر یہ ہیں حضرت دبیر، یعنی اردو کے فقیر۔ یوں تو یہ نرم ہیں، اردو کے لیے سرگرم ہیں۔ اردو سے دل لگایا، اس کی مانگ کو افشاں سے چمکایا۔ جواں سال اور باہمت ہیں، سر پر بزرگوں کی شفقت ہے۔ انتظامی امور کے ماہر ہیں، ادب کے راجہ داہر ہیں۔ اردو کے رسیاں ہیں، اپنے فن میں چورسیاں ہیں۔ جلد ہی اسکول کا راستہ
دیکھا پھر زندگی بھر ادب کا بستہ دیکھا، علم کی کان ہے، ادب کی آن بان ہے، پڑھنا پڑھانا فطرت ہے، یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ مشرقی تہذیب کے دل دادہ ہیں، قلب و نظر کشادہ ہیں، بنگالہ کے ادیب ہیں، ہر ایک کے حبیب ہیں۔ ایک ایسا حبیب جس میں محبت، اخوت، بردباری اور تواضع کا شیرہ ایک دبیج چادر کی طرح اس کی شخصیت کا حصہ ہے۔ کلکتہ ہو یا دہلی، وہ ہر جگہ مجھے مسکراتے ہوئے ملے۔ جب بھی وہ دہلی آئے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ ترسیل عامہ میں ضرور آتے، جہاں میرا دفتر ہے۔ گھنٹوں محفل جماتے اور کلکتہ سے لے کر دہلی تک کی ادبی شخصیات اور موضوعات زیر بحث ہوتی۔ یادش بخیر موصوف ایک بار اپنے ہمزلف کے ہمراہ دفتر پہنچے۔ میں نے دونوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دوران گفتگو میری زیادہ تر توجہ ان کے ہمزلف کی طرف تھی۔ یوں ہم دونوں محو گفتگو رہے کہ اچانک دبیر صاحب محو خواب ہو گئے۔ پلک جھپکتے ہی خواب خرگوش کے مزے لینے لگے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہاں کوئی خرگوش نہیں تھا، ورنہ ہمارے وحشت کی ایک ہی جس میں سرحد پار کر جاتا۔ دبیر ایک زندہ دل انسان ہیں، ان میں مصائب سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت ہے۔ آج 30 برسوں کی رفاقت میں نے انہیں کبھی دل گرفتہ نہیں پایا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ حلقۂ دلبراں ہو، حلقۂ حیلہ گراں ہو یا پھر حلقۂ یاران حاشیہ ہوں، سب کے ساتھ مراسم جمیلہ رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو حاشیہ پر آ کر حاشیہ نشینوں کی توقیر کرتے ہیں۔ قہقہے لگانا اور بآواز بلند قہقہے لگانا دبیر کی فطرت ثانیہ ہے، اور کسی بات پر اظہار مسرت کا اعلامیہ بھی۔ ہمارے دہلی کے دفتر میں بھی انہوں نے کئی بار فلک بوس قہقہے لگائے، جس کی بازگشت شعبہ اردو ماہ و انجم نے بھی سنی۔ وہ اردو کے استاد ہیں، ادب اور تہذیب سے واقف ہیں۔ وہ جب گفتگو کرتے تو الفاظ دیوانہ وار ہونٹوں پر رقص کرنے لگتے۔ پرتو سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے، لیکن دبیر احمد کی شخصیت کا ذرہ ذرہ آفتاب ادب کی شعاعوں سے روشن ہے۔ پابندی سے کلاس لینا ان کا معمول ہے، اور ادبی تحقیق و تنقید میں خامہ فرسائی کرنا شوق ہے۔ دبیر کو اپنے استاد مرحوم پروفیسر ظفر اگانوی سے حد درجہ محبت ہے۔ ڈاکٹریٹ کے لیے ان کی حیات اور کارنامے کے موضوع پر مثالی تحقیقی مقالہ لکھا، اور شاگرد و محقق ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس کتاب میں انہوں نے ظفر اگانوی کی حیات اور رازہائے بستہ کو کھولنے کی کوشش کی ہے۔ یادش بخیر رشید احمد صدیقی نے سیرت شبلی سے متعلق بزم ہم نفساں رفتہ میں لکھا ہے کہ سیرت شبلی میں جہاں کوئی کمی ملتی ہے اور کسی سبب سے اتنی نہیں جتنی اس شغف کی بنا پر ہے جو ایک نہایت درجہ شریف سعید شاگرد کو اپنے شفیق اور محترم استاد سے ہو سکتا ہے۔ دبیر نے ظفر اگانوی حیات اور کارنامے لکھ کر ایک ایسا ذکی کام کیا ہے جس سے بعض غلط فہمیوں اور تحقیقی کجرویوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ان کی پوری شخصیت اور مجموعی خدمات کا انتہائی معروضی انداز میں مطالعہ کیا گیا۔ مذکورہ کتاب میں ظفر اگانوی کے افسانوں اور اس دور میں جاری تجریدیت کی تحریک کا انتہائی مدلل انداز میں جائزہ لیا ہے۔ ان کی دوسری اہم کتاب ظفر اگانوی بیچ کے برق کے تناظر میں ہے۔ اس کتاب میں اردو کے معتبر ادیبوں اور ناقدوں نے ظفر اگانوی کے افسانوں کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ مذکورہ کتاب ظفر اگانوی کے تجریدی افسانوں کے تفہیم میں معاون ہوگا۔ اس کے مطالعہ سے ان کے افسانوں کی
تفہیم کی ایک نئی دنیا آباد ہوتی ہے۔ اس میں حرف نسبت کے تحت دبیر احمد کا لکھا ہوا مقدمہ انتہائی دقیق اور جامع ہے، جس میں ظفر الگانوی کے دور میں ابھرنے والی ادبی تحریکات اور محرکات پر نہایت منطقی انداز سے گفتگو کی گئی۔ مزید برآں مختلف ادبی موضوعات پر ان کی 15 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ وہ بنگال میں اردو ادب کے منظرنامے پر ایک متحرک شخصیت ہیں۔ چلنا چلنا مدام چلنا، یہی ان کی زندگی کا راز ہے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ دعا ہے سدا بہار رہیں، یہ دعا ہے سدا بہار رہیں، علم والوں کے شہریار رہیں۔ تو دوستو، ابھی آپ ایسے ناشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے۔ اس مضمون کے خالق تھے جناب ڈاکٹر شکیل اختر، اور عنوان تھا جمال ہمنشی۔ میں نے یہ مضمون ان کی یہ کتاب دبیر احمد کا ذہنی و فکری سفر مرتب علیم ہاشمی سے حاصل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مضمون یقیناً پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو، یاد رکھیے اس کتاب کی قیمت صرف 400 روپے ہے، اور تمام اردو ادب کے چاہنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ضرور سے ضرور اسے خرید کر اپنے گھر کی لائبریری میں اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کو پڑھانے میں ایک کارآمد کام انجام دے سکتے ہیں۔ صرف 400 روپے کی اخراجات کے ساتھ یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بات اب تک پہنچ چکی ہے۔ یقیناً آپ اسے ضرور خریدیں گے۔ تب تک ایسے ناشد کے ادبی دنیا کو اجازت دیجیے۔ ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایسے ناشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔